بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ M2M اردو دیکھ رہے ہیں اور جمہور کی آواز پروگرام ہے۔ جو پاک افغان بارڈر ہے، خاص طور پر جو کرم کی صورتحال ہے، اس کے اوپر جو افغان میڈیا اور افغان چینلز، افغان عبوری حکومت کی جانب سے جو بے بنیاد دعوے کیے جا رہے ہیں، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس کی کچھ حقیقت بھی آپ کو اور سچائی بھی جو ہے وہ آپ کو بتانی ہے۔ ایک تو سب واضح طور پر یہ بات آپ کو بتا دیں کہ یہ ہمارے جو عسکری اور دفاعی جو ذرائع ہیں، انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ اگر کسی بھی قسم کی جارحیت افغان طالبان کی جو حکومت ہے ان کی جانب سے ہوتی ہے تو پاکستان مؤثر بھرپور جوابی کارروائی کرے گا اور اس کا حق محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ پاکستان نے افغانستان کے اندر گزشتہ دنوں جو کارروائی کی وہ خارجیوں کے خلاف کی، خارجی دہشت گردوں اور ان کی کیمپوں کے خلاف کی، اور اس میں کسی قسم کے کوئی جو افغان جو دہشت گرد تھے وہ اس میں جو افغان جو سویلین تھے وہ اس میں نہیں مارے گئے، بلکہ دہشت گرد جو ہے وہ مارے گئے جو کہ پاکستان کے خلاف مختلف تخریبی کارروائیوں میں اور دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ اور اس کے بعد پھر کرم کی سچویشن جو پاک افغان بارڈر کے قریب علاقہ ہے اس کے حوالے سے آج کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے افغان طالبان کی حمایت کے ساتھ، ان کی سپورٹ کے ساتھ حملہ کیا، در اندازی کی کوشش کی، جس کو پاکستان کی بہادر اور سیکورٹی فورسز نے ناکام بنا دیا۔ وہاں سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 19 پاکستان کے شہری اور سیکورٹی اہلکار شہید کر دیے گئے۔ یہ افغان میڈیا اور افغان چینلز چلا رہے ہیں، جس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے۔ ہمارے سیکورٹی ذرائع کے مطابق صرف 4 جو اہلکار ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، البتہ جو کالعدم TTP ہے اور افغان جو طالبان ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے کوئی 25 سے زیادہ جو طالبان ہیں وہ اس میں ہلاک ہو چکے ہیں اب تک، اور یہ بار بار کوشش کر رہے ہیں۔ اور حیرت انگیز طور پر آپ یہ اندازہ کریں کہ پاک افغان بارڈر کے اوپر جو چیک پوسٹیں بنائی گئی ہیں افغانستان کی سائیڈ پہ، ان افغان طالبان نے ان چیک پوسٹوں کو ان کے حوالے کر دیا ہے، TTP والوں کے حوالے کر دیا ہے، اور TTP والے ان چیک پوسٹوں کے ذریعے جو ہے وہ حملے کر رہے ہیں، جس کو ہماری سیکورٹی فورسز نے نہ صرف ناکام بنایا بلکہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ 4 یا 6 سے زیادہ جو چیک پوسٹیں ہیں جو افغان سائیڈ پہ تھی ان کو تباہ بھی کر دیا گیا ہے، اور اب یہ منت ترلے کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں ان کی جو لاشیں ہیں وہ اٹھانے کے لیے موقع دیا جائے، اور اس کی درخواست بھی کی گئی ہے۔ لیکن یہ عجیب و غریب بات ہے کہ جو ایک پروپیگنڈا کیا گیا جب پاک فضائیہ نے کارروائی کی دہشت گردی کے کیمپوں کے خلاف، تو یہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا، مہم چلائی گئی کہ یہ جی اس میں بچے جاں بحق ہو گئے ہیں، خواتین جاں بحق ہو گئی ہیں، اور پرانی جو افغان زلزلے کی ویڈیوز تھی اس میں بچے اور خواتین جو جاں بحق ہوئے تھے ان کو جوڑ کر اس سے ملا دیا گیا، اسکرین شاٹ اور وہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے جو ہوتا ہے ان کو جوڑ کے ان کے ساتھ ملا دیا اور الزام ہم پہ لگا دیا، جبکہ پاکستان نے واضح کیا کہ ہماری طرف سے جو بھی کارروائی کی گئی اس میں صرف اور صرف ٹارگٹ وہ خارجی کیمپ تھے، دہشت گردی کے مراکز تھے، خودکش بمبار پیدا کرنے والے مراکز تھے جہاں پر ان کو تربیت دی جاتی تھی، خودکش بمباروں کی فیکٹریاں تھیں، صرف ان کو ٹارگٹ کیا گیا، اور اس میں ہلاک ہونے والے تمام خارجی تھے، اس میں کوئی بچہ یا خاتون جو ہے وہ جاں بحق جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ لیکن افغان چینلز ہیں وہ جناب لگے ہوئے ہیں، افغانستان کا جو میڈیا ہے وہ تو اللہ معاف کرے کبھی دعویٰ کر دیتا ہے کہ 100 پاکستانی شہری جو ہیں وہ مار دیے گئے، کبھی کہتا ہے جی 450 مار دیے، یعنی کہ ان میں اور PTI والوں کے دعووں میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ بھی کہتے تھے کہ ڈی چوک میں ہمارے اتنے لوگ 278 300 پھر آخر میں 12 پہ آ گئے تھے، تو ابھی وہاں پہ یہ وہ اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز اور بھی واضح ہے کہ جو کالعدم TTP ہے اور افغان جو طالبان ہے ان کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ بڑا واضح ہے، ایک دوسرے کی سپورٹ کرتے ہیں، بیانات دیتے ہیں، اور یہ سپورٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو افغان طالبان کی جو حکومت ہے وہاں کے اوپر جو چیک پوسٹ ہے ان کی سائٹ پہ قائم، انہوں نے ان کو TTP کے حوالے کر دیں، اور ہم نے تو متعدد بار ان سے کہا کہ بھئی اپنی سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال روکیں، لیکن وہ الٹا جو جناب وہ کہتے ہیں ہم بدلہ لیں گے، چڑھائی کریں گے، جبکہ پاکستان نے یہ واضح کیا ہے کہ ہمارا جو جتنی بھی ہماری جو کارروائی ہے وہ ساری کی ساری
دہشت گردوں کے خلاف ہے۔ افغان جو عبوری حکومت ہے ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ مذاکرات بھی کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ معاملات سیدھا بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر جارحیت کی جائے گی، اشتعال انگیزی کی جائے گی تو پھر تو یہ برداشت نہیں ہوگا، اس کا پھر مؤثر اور منہ توڑ اور بھرپور جو جواب جو ہے وہ دیا جائے گا، اور دیا بھی گیا ہے، اور اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ کمپرومائز جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر جو فیک نیوز کے ذریعے، جعلی خبروں کے ذریعے کرم کے حالات آپ کے سامنے پہلے ہی ہے، وہاں پہ ان حالات کو مزید خراب کرنے کی جو سازش کی جا رہی ہے وہ بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن ہماری افواج پاکستان، ہماری سیکیورٹی فورسز، ہماری پاک فضائیہ پوری طرح الرٹ ہے، اور انہوں نے اس چیز کا تہیہ کر رکھا ہے کہ اگر اب وہاں سے جارحیت ہوتی ہے، اشتعال انگیزی ہوتی ہے تو اس کا بھرپور اور مؤثر اور منہ توڑ جو جواب جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اور افغان حکومت سے بار بار یہ کہا گیا ہے کہ وہ کالعدم ٹی ٹی پی کو روکے، خارجیوں کو روکے، پاکستان کے اندر آ کر حملے کرنے سے روکے، وہاں پر جو مراکز ہیں، جو پناہ گاہیں ہیں ان کے خلاف کارروائی کرے، لیکن وہ کارروائی کرنے کی بجائے ان کی سہولت کاری کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے پھر پاکستان اپنے جو بنیادی قومی مفادات ہے اس کے تحفظ کے لیے ہر قسم کا اقدام اٹھانے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔